اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم السلام علیکم۔ تکفیر ایسا فتنہ ہے کہ جس کی زد سے کوئی مسلمان فرقہ نہ بچ سکا۔ بریلویوں نے تجانب اہل سنت میں دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کو کافر و مرتد کہا۔ اسی طرح کنز الایمان پر پابندی کیوں میں دیوبندیوں نے بریلویوں کو گمراہ اور مشرک کہا۔ اس سے بڑھ کر سعودی حکام سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ آئندہ رضا خانی فرقے کے لوگوں کو حج پر جانے سے سختی سے روکا جائے۔ عزیزان محترم، اس سے بڑھ کر بریلویوں نے تجانب اہل سنت میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہا اور تجانب اہل سنت میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کافر کہا اور کہا کہ اہل سنت خود ہی انصاف کریں کہ ڈاکٹر صاحب کا سچے دین اسلام سے کیا تعلق ہے۔ عزیزان محترم، جن لوگوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگایا، کیسے ممکن ہے کہ وہ پاکستان کے خیر خواہ ہوں؟ شریعت میں کسی مسلمان کو کافر کہنے کی سخت ممانعت ہے اور مسلمان کو مسلمان ہی رہنے دیا جائے، کیونکہ اسلام کا اصول ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھے اور خود کو مسلمان کہے اور ضروریات دین میں سے کسی کا منکر نہ ہو، وہ مسلمان ہے۔ غور طلب یہ بات ہے کہ دین اسلام تو کفار و مشرکین کو مسلمان بنانے کے لیے آیا تھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ نام نہاد مسلمانوں کو ہی دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ہی کافر و مشرک و گمراہ قرار دے رہے ہیں۔ اتنا متشددانہ رویہ کیوں ہے ایک فرقے کے دوسرے فرقے کے ساتھ؟ اتنی شدت کیوں ہے؟ کیا یہی کچھ امت مسلمہ نے قرآن و سنت سے سیکھا ہے؟ کیا یہی ہے تعلیمات اسلامی کہ مسلمان آپس میں لڑیں اور ایک دوسرے کو کافر و مشرک و مرتد قرار دیں؟ بلکہ امت مسلمہ کو تو اتحاد و اتفاق سے رہنا چاہیے تھا اور دنیا طاغوت اور دنیا کفر پر غلبہ حاصل کرنا تھا، لیکن امت مسلمہ میں انتشار ہے اور امت مسلمہ میں مسلمان ایک دوسرے کو کافر و مرتد و مشرک کہہ رہے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ وہ امت مسلمہ اور پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم۔